بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی باتیں بتلانے والی ہے، والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جس شخص کو یہ مہینہ مل جائے اسے اس مہینے کا روزہ رکھنا چاہیے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اس آیت میں ذکر کی گئی دو باتوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے پہلی بات جو بیان فرمائی ہے کہ رمضان ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب، اپنا آخری پیغام، اپنا آخری قانون حیات اتارا ہے تو اس مہینے میں اتارا ہے جو بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور اس رات میں اتارا ہے جو رات انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس رات کے تعلق سے بیان فرمایا انا انذرناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی ایک طاق رات میں ہوتی ہے۔ یہ رات انتہائی مبارک ہے۔ جبریل امین اترتے ہیں، ان کے ساتھ بے شمار فرشتے زمین کے اوپر اترتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور یہ مبارک کتاب انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے اس کو مبارک کہا ہے، کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ہم نے جو نازل کی ہے یہ بڑی ہی مبارک ہے، یہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ فراہم کرتی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو بڑی ہی مبارک کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ ہم پڑھیں اس کتاب کو، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور ان واقعات سے عبرت حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں سابقہ قوموں کے تعلق سے بیان فرمائے ہیں۔ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بعض سابقہ قوموں کو مکمل ہلاک کر دیا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے، اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کیا، اور اللہ کی طرف سے جو احکامات نازل ہوئے اس کے ساتھ ٹھٹھا کیا، مذاق کیا، رسولوں کا مذاق اڑایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ساری قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں۔ ان کا نام تو باقی ہے لیکن وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ تو ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو پڑھنے کے لیے اتارا ہے، غور و فکر کرنے کے لیے اتارا ہے، تدبر کرنے کے لیے اتارا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ قرآن مجید پر غور و تدبر نہیں کرتے؟ کیا لوگوں کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ تو ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے،
اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بھی حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها فلا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ عام دنوں میں قرآن مجید کی اگر تلاوت کی جائے تو اس کو ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، لیکن وہی ایک حرف رمضان کے مہینے میں پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے تو اس کا ثواب 10 گنا بڑھا دیتا ہے اللہ رب العالمین، بلکہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کے بیان فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو عام دنوں میں صرف الف لام میم پڑھ لیا جائے تو اس کو 3 نیکیاں ملتی ہیں، اور وہی الف لام میم رمضان کے مہینے میں پڑھ لیا جائے تو 30 نیکیاں بن جائیں گی۔ یہ جو نیکیاں ہم کمائیں گے یہ آخرت میں کام آنے والی ہیں، یہ آخرت میں کام آئیں گے، اسی طریقے سے کام آئیں گی جس طریقے سے دنیا میں ہم پیسے کماتے ہیں اور ہماری زندگی کے لیے یہ کام آتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر یہ پیسہ کام آتا ہے، ہماری تعلیم کے لیے، ہمارے علاج کے لیے، ہمارے کھانے پینے کے لیے، ہمارے گھر بار کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے۔ جس طریقے سے یہ پیسے ضروری ہیں اسی طریقے سے آخرت میں اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے یہ نیکیاں ضروری ہیں۔ یہ نیکیاں اگر ہم دنیا میں حاصل کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہماری آخرت سنور جائے گی، ہمیں آخرت میں بڑا اونچا مقام مل جائے گا۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، تو ہمیں اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنی چاہیے، اور وہ اللہ کی کتاب پڑھ کر کے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ جوڑ لیں کہ اگر صرف الف لام میم پڑھنے کی وجہ سے آپ کو 30 نیکی مل جاتی ہے، اگر آپ نے 1 صفحہ پڑھا، 2 صفحہ پڑھا، تو اس میں کتنے حروف آپ کی زبان سے ادا ہوئے، آپ جوڑ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی نیکیاں مل گئیں۔ تو رمضان بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کی مبارکباد دیا کرتے تھے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے، تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے، لہذا اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پابند سلاسل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو ہمیں نیکیاں کر کے اللہ کو راضی کرنے والے جو بھی اعمال ہو سکتے ہیں انہیں بروئے کار لاتے ہوئے ان پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا سکتے ہیں۔ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اس کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، دوسری پر رکھا، تیسری پر رکھا، تو ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کہی۔ اس میں سے ایک بات جس پر آپ نے آمین کہی تھی کہ رمضان کا مہینہ جس شخص کو مل جائے اور وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا سکے تو وہ بڑا ہی محروم انسان ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں محرومی نہیں چاہیے، جنت سے محرومی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں جہنم سے آزادی چاہیے، جنت میں داخلہ چاہیے، جنت کا باسی بننا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیے، صحابہ کرام کی رفاقت چاہیے جنت کے اندر۔ تو ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید، صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیجئے، کس طریقے سے وہ قرآن کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 10 آیتیں سکھایا کرتے تھے، اور اس وقت تک اگلی 10 آیتیں نہیں بتاتے تھے، اس کا معنی و مفہوم نہیں سمجھاتے تھے، جب تک کہ ہم پہلی 10 آیتوں پر عمل پیرا نہ ہو جاتے۔ تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا، اور جس کو قرآن مجید یاد ہو جاتا، اس کا معنی و مفہوم سمجھ جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکلف کر دیا کرتے تھے مدینہ کے کسی ایک سمت میں کہ وہ جا کر کے لوگوں کو تعلیم دے، حلقہ بنا دیتے تھے ان کے لیے، تو وہ لوگوں کو پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے۔
اس طریقے سے صحابہ کرام نے قرآن مجید کی نشر و اشاعت کی ہے، اس طریقے سے صحابہ کرام نے اسلام کو پھیلایا ہے، اس کے لیے محنت کی ہے، اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے گھر بار چھوڑے ہیں، تن من دھن کی قربانی دی ہے انہوں نے، تب جا کر کے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو جب یہ اسلام ہم تک پہنچ گیا ہے تو ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنی چاہیے، اور وہ ثواب حاصل کرنا چاہیے جو ثواب عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ دے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا کر دیا ہے تو ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو یہ پہلی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع میں بیان فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اس کو بڑی ہی مبارک رات میں نازل کیا، ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس کو پڑھ کر کے ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے، کہیں ہمارا دین خراب نہ ہو جائے، کہیں ہمارا ایمان خراب نہ ہو جائے، کہیں ایمان کے ڈاکو ہمارے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال دیں، کہیں ہم کو دنیا میں مشغول نہ کر دیں، آخرت سے بے رغبت نہ کر دیں، آخرت سے محروم نہ کر دیں، جنت سے محروم نہ کر دیں۔ تو اس کے اندر ترغیب بھی ہے، اللہ رب العالمین نے جنت اور اس کی نعمتیں جو بیان کی ہیں اس کے اندر رغبت دلائی ہے، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا شوق پیدا ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، رمضان کا مبارک مہینہ جب ہمیں مل گیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جس شخص کو یہ مہینہ مل جائے اسے چاہیے کہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو روزے کی فرضیت کا مقصد پرہیزگاری ہے، تقوی شعاری ہے۔ اگر روزہ رکھتے ہوئے ہم تقوی شعاری اختیار نہ کریں تو یہ روزہ ہمارا کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بات بولنے، گالی گلوچ بکنے، مار پیٹ سے اپنے آپ کو باز نہ رکھے، کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرے۔ تو اللہ رب العالمین کو ایسے روزے دار کا روزہ پسند نہیں ہے۔ تو تقوی شعاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ فرض کیا ہے، متقی بننے کے لیے۔ جب ہمارے اندر تقوی آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے عملوں کو قبول فرماتا ہے۔ تو روزے کی فرضیت کا مقصد تقوی شعاری ہے۔ اگر ہمارا روزہ صحیح ہوتا ہے تو یہ ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو چھوٹے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، اور روزے کا اجر اللہ رب العالمین اپنے پاس سے دیتا ہے۔ دیگر نیکیاں جو کرتے ہیں، دیگر فرائض جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں، اگر ہم وہ فرائض ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکیاں متعین کی ہوئی ہیں۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، گھر سے وضو کر کے نکلتے ہیں، خلوص کے ساتھ نکلتے ہیں، سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں 27 درجے ثواب ملتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے روزے کا ثواب کھلا رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہوا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ مالک الملک ہے، وہ اپنے پاس سے اس کا کتنا بدلہ دے گا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین بہت زیادہ بدلہ عطا کرنے والا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ اعلان کرے کہ میں فلاں کو انعام دینے والا ہوں تو کسی بادشاہ سے 1-2 روپے 10-20 یا 1000 کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس کا بدلہ دینے کا
حکم دے دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ کر لیا ہے، تو اللہ رب العالمین سے کم کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ کتنا دے گا؟ بلا حد و حساب۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ چاہتا تو چھپ کر کے کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، اور وہ مباح کام جو اس کے لیے حلال ہیں، روزے کی حالت میں حرام ہو جاتے ہیں، وہ بھی کر سکتا تھا، لیکن نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو جب بندے نے روزہ اللہ کے حکم کے مطابق، اس کے رسول کے حکم کے مطابق رکھا ہے، اور یہ ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے، اس وقت تک بھی کفارہ بنتا ہے جب ہم کبیرہ گناہوں سے باز آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز، یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ میرے بھائیو، نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے، ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے، تو گویا کہ اس نے کفر کیا۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر۔ ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفر سے تعبیر کیا، کفر سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے تو یہ روزہ اس کے لیے کفارہ نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ ہم نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہم نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، لہذا ہمارا یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سارے لوگ ایسے روزے دار ہیں، بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، اچھے اچھے پکوان کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ نیکی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، تقوی شعاری کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور اپنے روزوں کو صحیح بنانا چاہیے۔ اگر ہم روزہ اپنا صحیح بناتے ہیں تو یہ روزہ بڑے کام کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ رمضان اور قرآن مجید، یہ دو کے دونوں اللہ رب العالمین سے بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے عرض کرے گا روزہ کہ اللہ تعالیٰ تیرے حکم کے مطابق اس نے مباح چیزیں چھوڑی ہیں، کھانا پینا چھوڑا ہے، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ رب العالمین اس کی سفارش قبول فرمائے گا۔ قرآن مجید سفارشی بن کر کے آئے گا تو اللہ رب العالمین سے کہے گا، رات میں یہ تیرے کلام کو پڑھتا رہا ہے، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سفارش بھی قبول فرمائے گا۔ دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ قرآن مجید پڑھو، اس کی تلاوت کرو، کیونکہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عملوں کی گارنٹی دی ہے کہ یہ دونوں سفارشی بن کر کے آئیں گے، بندے کو بخشوائیں گے، بندے کو جنت میں داخل کروائیں گے، ان کی تو گارنٹی دی ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ کے ہاں سفارشی ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سفارشی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ ہماری سفارش کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اپنے سفارش کروانے کے لیے، اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے جمعرات کے جمعرات وہ درگاہوں پر حاضری دیتے ہیں، ولیوں کی قبروں کے پاس جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی قبروں پر جاتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یقین بھی نہیں ہے کہ وہ ولی ہیں بھی کہ نہیں ہیں، کیونکہ ولی ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو اور کتاب و سنت کا پابند ہو۔ جو شخص کتاب و سنت کا پابند نہ ہو، وہ متقی انسان نہ ہو، پرہیزگار انسان نہ ہو، جھوٹ بولتا ہو، گالی گلوچ بکتا ہو، اور نماز کا پابند نہ ہو، شریعت کا پابند نہ ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہر سال قوالی وہاں ہوتی ہے، ہر سال ان کا عرس لگایا جاتا ہے، ہر سال وہاں حاضری دی جاتی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ بخشوا دیں گے،
اور ایسے ایسے ولی ہیں جو زندگی میں نماز بھی کبھی نہیں پڑھتے رہے، جمعہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی تھی۔ ایسے لوگوں نے ولی بنا رکھا ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنی سفارش کروانے کے لیے، اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے ایسے ولیوں کے پاس جاتے ہیں جن کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے سفارش کرنے کے لیے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے سفارش کے لیے قرآن مجید میں 3 شرطیں بیان فرمائی۔ پہلی شرط اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی آیت الکرسی کے اندر، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اللہ کے پاس جو بھی سفارش کرنے کے لیے جائے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ، میں فلاں کی سفارش کرنا چاہتا ہوں، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائی جائے، مجھے سفارش کرنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ کی مرضی، چاہے تو اجازت دے، چاہے تو نہ دے۔ اللہ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری شرط اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ۔ وہ لوگ سفارش اسی کی کریں گے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو۔ جس کے بارے میں سفارش کرنے جا رہے، اللہ اس سے بھی راضی ہو، اور اللہ رب العالمین اس شخص سے بھی راضی ہو جو سفارش کرنے جا رہا ہے، دونوں سے راضی ہو۔ اب ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں، کیا اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہے؟ ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین راضی کس سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر اس شخص سے راضی ہوگا قیامت والے دن جس کی زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق گزری ہو، کوشش کی ہو اس نے سنت پر چلنے کی، کوشش کی ہو اللہ کے دین کے دائرے میں رہنے کی۔ اس انداز سے اگر کسی کی زندگی گزری ہوگی، نماز کا پابند ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، تو امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوگا، اور جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو اس کا عمل اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اس کے حق میں سفارش کی اجازت بھی دے گا۔ تیسری شرط اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، فما تنفعہم شفاعت الشافعین۔ شفاعت کرنے والوں کی شفاعتیں انہیں نفع نہیں پہنچائیں گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں شرک کیا اور توبہ کیے بغیر مر گئے، چاہے شرک اللہ کی ذات میں کی ہو یا اللہ کی صفات میں یا اللہ کے افعال میں، کسی بھی انداز سے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا ہو یا اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شرک کیا ہو اور توبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، اس کے لیے کوئی بھی سفارشی بن کر کے نہیں جائے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر رکھی ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشگی کی جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیغمبر اس کی سفارش کرنے نہیں جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ایسے ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، مدد کرنے اس کے نہیں جائے گا، کوئی بھی سفارش کرنے نہیں جائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ 3 شرطیں ہیں، ان 3 شرطوں کو اپنے ذہنوں میں رکھو اور اپنے آپ کو دیکھو کہ کیا میں اس لائق ہوں کہ میرے سفارش کی جائے گی۔ اگر آپ اس دائرے میں آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی سفارش تو ممکن ہے۔ اگر آپ نے اس انداز سے زندگی گزاری ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، تو اللہ سے امید ہے کہ آپ کی سفارش ہوگی، انبیاء سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمیں مل گیا ہے، تو اپنے روزوں کو صحیح بنانا چاہیے۔ اگر ہم اپنے روزوں کو صحیح بناتے ہیں تو یہ روزہ ہمارے لیے بڑے کام کی چیز ہے، یہ سفارشی بن کر کے آئے گا، اللہ رب العالمین سے بخشوائے گا۔ تو ہمیں اپنے روزوں کو صحیح بنانا چاہیے اور قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے۔ اور تیسرا کام رمضان کے مہینے میں نیکی حاصل کرنے کا یہ ہے کہ ہم قیام اللیل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کیا کرتے تھے، پورے سال کیا کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں بھی کیا کرتے تھے۔ آپ نے جماعت کے ساتھ قیام اللیل کیا ہے، صحابہ کرام کی بڑی تعداد حاضر ہوئی، پہلے دن بھی، دوسرے دن اس سے زیادہ ہوئی، تیسرے دن اس سے بھی زیادہ ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے روز نہیں نکلے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے امت کے اوپر اور امت کے لیے ایک شاک چیز بن جائے گی، تو امت پریشانی کا شکار ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ چوتھے روز نہیں پڑھائی۔ اس کا استحباب ابھی بھی باقی ہے، لہذا ہمیں قیام اللیل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہر اس انسان کو
جسے رات میں قیام کی توفیق دے دیتا ہے تو وہ موفق انسان ہے، وہ اللہ رب العالمین کا برگزیدہ انسان ہے، چنیدہ انسان ہے، کیونکہ لاکھوں کروڑوں میں سے اللہ رب العالمین نے اس بندے کو چن لیا ہے۔ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ سے سرگوشی کے لیے، اللہ سے اپنے رشتے استوار کرنے کے لیے۔ تو یہ بڑا ہی مبارک انسان ہے، بڑا ہی بہترین انسان ہے، تو اسے یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ ہماری سابقہ گناہ معاف کر دی جائیں۔ جتنے بھی چھوٹے گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دیں گے اللہ رب العالمین۔ بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی گناہ ہیں ان سب چیزوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بڑا ہی مبارک مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اگر ہم اس سے نہیں فائدہ اٹھا سکے، کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکے تو بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دے دیا ہے تو قیام اللیل ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من قام مع الامام حتی ینصرف، جو شخص امام کے ساتھ کھڑا ہو یہاں تک کہ جب امام واپس ہو تو یہ بھی واپس ہو، کتب لہ قیام لیلہ، اس کو پوری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تراویح کی نماز زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں، پون گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن ثواب اللہ رب العالمین پوری رات کا دیتا ہے۔ تو ہمیں رمضان کا مہینہ مل گیا ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال زندہ تھے، اس سال زندہ نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، جن لوگوں کو رمضان کا مہینہ مل جاتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو اپنے مقام کو بڑا ہی اونچا کر لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ شہیدوں سے بھی سبقت لے کے چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ ایک شہید ہے جو اللہ کی راہ میں شہادت پا گیا، وہ بھی جنت میں گیا، اور اس کے بعد دوسرا ساتھی ہے، اس کو رمضان کا موقع مل گیا، اس کو شہادت تو نصیب نہیں ہوئی لیکن رمضان کا موقع اسے مل گیا، رمضان کا مہینہ اسے مل گیا، اس نے روزے رکھے، نمازیں پڑھیں اور قیام اللیل کیا، تو ایسی صورت میں وہ شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے یہی کہا تھا، کیا اس کو رمضان کا مہینہ نہیں ملا؟ کیا اس نے رمضان کے مہینے میں نمازیں نہیں پڑھیں؟ کیا رمضان کے مہینے میں اس نے قیام اللیل نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا؟ یہی وجہ ہے کہ وہ شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں روزے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، رمضان کے روزے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس انداز سے روزہ رکھنا چاہیے جس طریقے سے صحابہ کرام رکھا کرتے تھے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تھی۔ اگر ہم اس انداز سے روزہ رکھتے ہیں تو یہ روزہ ہمارے لیے بڑے کام کی چیز ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اونچا مقام حاصل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔